یاد کرے، کوشش کرا دے. یہ نہیں کہ اس کو بتا ہاں یہ اجازت ہے کہ وہ جذبی کیفیت ہو مرشد کے اندر، تو کسی اپنے پیارے پر نگاہ ڈالے، نظر ڈالے، اس کو آگے بڑھانا چاہے تو فوراً اس کو نصیحت کرے کہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا. یہ کیڑی جگہ، یہ نہیں کہ سب کو بتائے، یہ کیڑی جگہ. میں کسی زمانے میں یہ بھی بات شاید سنا چکا ہوں. امام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں اس بات کو. امام تقی الدین سبکی ہمارے مذہب کے سنت کے بڑے اونچے امام ہیں. اب لکھتے ہیں کہ ایک مرید گناہ کر کے آیا اور جب مجلس میں بیٹھا تو مرشد نے گھور کے دیکھا اسے. تو مرشد بھی دیکھ چکا تھا، گمان سے کر چکا، گھور کے دیکھا اور غصے کے ساتھ دیکھا کہ تو یہ حرکت کرتا ہے، زبان سے نہیں تو بات کر گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں. غصے سے اس کو جب دیکھا تو اس نے فوراً فریاد کی دل میں کہ حضور آپ نے بھروسہ کر رہے ہیں. تو جس وقت میں اس غلطی میں مبتلا ہو گیا تھا تو آپ اس وقت کون جاتے نا، میری مدد کر لیتے. مرشد پانی پانی ہو گیا. شرمندہ ہوں، سچ کہہ رہا تم، سچ کہہ رہا. اور آؤ میں بتاؤں، یہ مقام ثابت ہے، تمہیں نہیں پتا نا. ہاں سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جب عاشق ہو گئی اور بہت کچھ ہیلے کیے، آخری ہیلہ انہوں نے یہ کیا کہ 7 دروازے تاڑے لگا دیے. 7ویں کمرے میں نہیں جا کے پھر اشارہ کیا اور پھر وہ اتنا مشکل وقت تھا، اشارہ کیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کر. اور یہاں تک لکھتے بعض کہتے ہیں کہ آدھے کپڑے آپ نے اتار دیے، بعض کہتے ہیں پورے کپڑے اتار دیے. معاشہ بنے معاشہ وہ معصوم نہیں تھے نا، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام تو معصوم تھے. معصوم کا تو میرے کی زندگی کی اشارہ کر دیا. یوسف علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو گئے. آواز آئی یا یوسف ہو، وہ کہتے یوسف. ادھر ادھر دوسری بار پھر یا یوسف ہو، پھر ادھر ادھر. تیسری مرتبہ چھت سے نیچے اترے یعقوب علیہ السلام. ہمارے مولویوں کو، مولوی تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ کو ایک منٹ کا پتہ تھا. یعقوب علیہ السلام کو میرا بیٹا کہاں کس حالت میں ہے. ہاں جی، نیچے اترے یعقوب علیہ السلام تو فرمایا یا یوسف لا تعمل بعمل السفہاء فإنك مکتوب عند اللہ من الانبیاء. اور اپنا دایاں ہاتھ مبارک سینے پر رکھا. یوسف علیہ السلام دوڑنے شروع کر دیا. اے پیارے یوسف، آپ یہ بے وقوفوں کا عمل نہ کرنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر رکھے ہوئے ہو. دیکھیں مرشد کامل جس پر نگاہ ڈالی اسی طرح، ہاں جی اسی طرح کرتے ہیں. پھر دروازے کھلتے گئے، تالے کھلتے گئے اللہ کے حکم سے، اور یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے اور پیچھے حضرت زلیخا دوڑتی گئی، یہاں تک کہ باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر بھی آ رہے تھا، جو بادشاہ تھا، حمد تھا، حضرت زلیخا تھا. تو دروازے کے قریب جب پہنچے، دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو زلیخا نے غصے تیزی کے ساتھ آپ کی قمیص مبارک کو پکڑا اور قمیص پھٹ گئی اور عزیز مصر سامنے آ گئے. انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. مطلب یہ میں کوئی کہانی بیان کر رہا ہوں جب قرآن مجید سے ثابت ہے. کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک سیدنا یوسف علیہ السلام کا گواہ ہے. ایک بچہ مبارک ماں کی گود میں. پوچھا گیا کہ اب زلیخا
اتنی عاشقہ ہو کہ یہ ذہنی یہ نفسانی عشق تھا نا، اس میں رحمانی کی بات نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ پھر کہنے لگی یہ تو نے بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے تو دیکھو میرے ساتھ کیا حرکت کر بیٹھے ہیں. زلیخا نے کہا کہ میرے ساتھ یہ گناہ کرنا چاہتا تھا، اس کو تم نے بیٹا بنا کر. عزیز مصر نے بھی کہا اللہ تعالیٰ تمہاری عورتوں کے مکر سے بچائے. یوسف علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ یوسف جان چھڑائے. غلط کے لیے حکم ہوا کہ ایک بچہ جو ماں کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، معصوم دودھ پینے والا بچہ، اب کتنے مہینے کا یا کتنے دن کا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو اس سے پوچھا گیا، اس بچے نے فصیح زبان میں کہا دیکھ لو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہے. تو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی. برادر اسلام ہے تمہیں دین اور اسلام سکھا رہا میں نہ جادوگر ہوں، جادوگروں پر خدا کی پھٹکار. ہاں جی، اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. آیا خاصی میں الحمدللہ والشکر اللہ یہ بھی سنا دوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے الحمدللہ، اور خصوصاً اب پہلے پڑھا اب پڑھا مرشدوں کی برکت سے، اور سب سے زیادہ میرے آقا و مولا سید المرسلین کی برکت سے. میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. تمہیں جو مرضی گستاخی کر لو، میں نے تو فتویٰ بھی نہیں کیا. میرا ایسا مزاج اللہ نے بنایا ہے کہ جن نے مجھ پر بڑے بڑے حملے کیے ہیں میں نے ان کے لیے بدعا بھی نہیں دی تک. اللہ کیا ہمارے اللہ کیا ہمارے اس لیے کہ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے وہ کچھ مل گیا ہے جو اولین آخرین میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری بھی اور تمہاری بھی، اور تمہارا غصہ غضب بالکل باقیوں ممتنع ہے، کیونکہ میرا ورد ہے اور وظیفہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا بھی ایسی باتیں کرے. میں سچوں کی تعریف کرتا رہا کہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا، کسی نے خواب میں کیا، کسی نے بیداری بھی کیا، اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ حاصل کیا، یہ بیان کرتا رہا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دے، میری غلطی معاف کرے اور آپ کی بھی غلطی معاف کرے.